اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا ڈے 100 میں استقبال کرتی ہوں فہم قرآن کے. الحمدللہ ہم لوگوں کا آج ڈے 100 جو ہے کمپلیٹ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. اور آج ہم جو ہے ایک یعنی کہ سینچری جو ہے منا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے آگے، اور انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گی. اور ہم لوگ کا سورہ سبا جو ہے چل رہا تھا، اور ہم لوگ کتنے آیتیں کمپلیٹ کر لیے بتائیے؟ کتنے ہوئے ہمارے آیتیں مکمل؟ 13 آیتیں ہمارے مکمل ہو گئے. چلیے، ہماری 13 آیتیں کل مکمل ہو گئی تھی. تو ہم 13 آیت میں کیا پڑھے تھے؟ شکر کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، رائٹ؟ جس کی جو ہے میں ترجمہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے بتا دیتی ہوں. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ، یعنی کہ جو جن تھے وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ یعنی کہ سلیمان علیہ السلام ان کو بتاتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے کہ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہے. تو کل ہم لوگوں نے شکر کے بارے میں کافی چیزیں دیکھی کہ اصل شکر کیا ہے، کہ انسان اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے مطابق بنا دے، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے بنا دے. یہ اصل شکر ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے، اعملوا آل داؤد شکورا، کہ اے داؤد اور داؤد کی آل، تم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو. تو کس طریقے سے شکر ادا کرتے، اس کے بارے میں جو ہے صحیحین حدیث میں، یعنی کہ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، اور سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. وہ آدھی رات سوتے ہیں اور رات کا تیسرا حصہ قیام کرتے ہیں، پھر اس رات کا چھٹا حصہ سو جاتے ہیں، اور ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن ناغہ کرتے ہیں. تو اور پھر میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے سے بھاگتے نہیں ہیں. تو یہ تھی بخاری مسلم کی حدیث تھی. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے کہ سب سے بیسٹ روزے داؤد علیہ السلام کے روزے، اور سب سے بیسٹ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، کہ انہوں آلٹرنیٹ ڈے روزہ رہتے تھے. تو ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ جب بہت زیادہ اصرار کرے کہ ہم زیادہ روزے رہنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ٹھیک ہے، پھر داؤد علیہ السلام کے جیسا روزے رہ سکتے. یعنی کہ مسلسل روزے رہنا اپنے پاس پسندیدہ نہیں ہے. البتہ داؤد علیہ میکزیمم جو اجازت ہے وہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی طرح جو ہے روزے رہ سکتے آلٹرنیٹ ڈے. تو یہ سب سے پسندیدہ ہے. تو داؤد علیہ السلام نے اللہ کا شکر کس طریقے سے ادا کیا کہ آلٹرنیٹ ڈے روزے رہتے تھے. دوسرا جو ہے رات کا جو حصہ ہے اس کو آپ نے جو ہے ڈیوائیڈ کر لیا تھا. آدھی رات جو ہے سوتے تھے، پھر اٹھ کر جو ہے نماز پڑھتے تھے، پھر کچھ حصہ سو جاتے تھے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے تھے. اور ایون داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ جو آیت ہے، یہ آیت کے اوپر اس طریقے سے عمل کیا کہ خود اپنے اور اپنے گھر والوں پر عبادت کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر دیے تھے. اور پھر اس طریقے سے ڈیسائیڈ کر لیے تھے کہ شروع کا حصہ اگر میں سوؤں گا تو پھر ان کی جو ہے بیوی اٹھ کر جو ہے عبادت کرے گی، اور پھر اگر ان کی بیوی سو رہی ہے تو یعنی کہ کوئی اولاد میں سے کوئی اٹھ کر عبادت کریں گے. تو آپ نے داؤد علیہ السلام نے اپنی آل میں
پوری جو ہے رات کی جو عبادت ہے اس کو ڈیوائڈ کر لیا تھا، اسی طریقے سے ہر عبادت کو ڈیوائڈ کر لیے تھے، تاکہ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہوتی ہو۔ تو یہ جو حکم تھا اس کے اوپر جو ہے داؤد علیہ السلام نے اس طریقے سے عمل کیا۔ اور پھر اس کی تفسیر میں اور ایک بھی جو ہے روایت آتی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ احکام ان کے اوپر آیا کہ تم جو ہے شکر ادا کرو، تو داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تیرا شکر کس طرح ادا کر سکتا ہوں، جبکہ شکر ادا کرنا بھی تو تیری نعمت ہے۔ یعنی کہ اگر آپ مجھے شکر ادا کرنے کا یعنی کہ توفیق دیں گے تبھی میں شکر ادا کر سکوں گا، ورنہ میرے لیے کیسا پاسبل ہے کہ تو نے اتنی جو نعمتیں دی ہے میں اس کا شکر ادا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب تم نے میرا شکر ادا کر دیا جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تمام نعمتیں میری ہی طرف سے ہیں۔ یعنی کہ شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان شاکر ہے، وہ انسان اصل شکر گزار ہے جو انسان یہ اعتراف کرتا ہے کہ تمام جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں۔ تو یہ انسان جب اعتراف کرتا ہے تو یہ انسان کا پھر یہ بھی شکر ہے۔ تو شکر کیا ہے کہ زبان سے آپ کو اعتراف کرنا ہے، دل سے آپ کو وہ چیز کو جو ہے ایکسپٹ کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اور اس کو زبان سے لوگوں کے سامنے چرچا کرنا، اور پھر اس کے جو ہے عمل سے ثابت کرنا۔ اور عمل کس طریقے سے ثابت کرے گا؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں لگا کر، جیسا داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا دیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بات سلیمان علیہ السلام سے متعلق بتا رہے کہ جیسا ہم دیکھے تھے نا کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کر دیا تھا، جو انہوں حکم دیتے ان کو اس کا اطاعت کرنا جو ہے ان کے اوپر ضروری تھا۔ تو انہوں جو ہے چاہ کے یعنی کہ والنٹری چاہتے ہوئے یا جو ہے نہیں چاہتے ہوئے یعنی کہ فورسفلی جو ہے ان کو وہ کام کرنا پڑتا، ان کو اطاعت جو ہے لازم ہو گئی تھی سلیمان علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی۔ تو اب یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام ان کو حکم دیے، اس کی یہ جو ہے آیت، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنانے کے لیے جو ہے ان کو حکم دیے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو یہ بات کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ نبی تھے تو معلوم ہو گیا تھا کہ اب ان کا جو ہے آخری وقت قریب آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، تو انہوں نے جنوں کو جمع کیا اور جنوں سے جو ہے بیت المقدس کی ہیکل سلیمانی جس کو ہم بولیں گے اس کی تعمیر جو ہے کرنا شروع کر دی۔ اب سلیمان علیہ السلام کا معمول یہ تھا، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا نا کہ غار ہرا جاتے اور پھر مسلسل جو ہے کئی دنوں تک جو ہے آپ اپنے آپ کو عبادت میں لگا دیتے نبوت ملنے سے پہلے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی بھی جو ہے کیونکہ نبی تھے تو یہی معمول تھا کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت میں لگاتے۔ تو آپ کا جو عبادت کی جو جگہ تھی ہیکل سلیمانی میں، جو عبادت کی جو جگہ تھی تو وہ اس طریقے سے تھی کہ کانچ کی بنی ہوئی تھی کہ آپ اگر اندر عبادت کرتے تو پھر باہر سے جو ہے وہ چیز نظر آتی۔ اب اس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے ڈیٹیل اس سے پہلے سورہ النمل میں دیکھے نا کہ کتنا خوبصورت جو ہے سلیمان علیہ السلام کا جو ہے پیلس تھا کہ ملکہ سبا جب انٹر ہونے کے لیے جو ہے اپنے پائچے اٹھائے تو سمجھے کہ وہاں پر پانی ہے، جبکہ وہ ایسا خوبصورت شیشے کا جیسا بناوا تھا وہ اس کے فلورنگ کہ نیچے جو ہے پانی بہ رہا تھا اور اوپر جو ہے فلورنگ تھی، اور انہوں سمجھے کہ وہ ہاؤس ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت جو ہے ان کے زمانے کی جو ہے وہ تعمیرات تھے۔ تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام اس میں جو ہے جا کر عبادت کرتے۔ تو اب جب جو ہے جن جب بنانا شروع کر دیے سلیمان علیہ السلام کے حکم پر، تو ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام اندر گئے اور جا کر اپنی عبادت میں لگ گئے، اور عبادت میں جو ہے عبادت میں لگتے وقت جو ہے آپ نے اپنے آپ کو
عصا کا سپورٹ دیا تھا، یعنی کہ جو لکڑی ہے وہ لکڑی کو جو ہے سپورٹ لے کر جو ہے آپ اپنی عبادت کر رہے تھے، اور اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا، اسی دوران ان کی روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبض کر لی گئی، اور پھر ان کا جو ہے انتقال ہو گیا، اور جن جو ہے یہ سمجھ رہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنی عبادت میں مصروف ہے، تو وہ دیکھتے جاتے کہ سلیمان علیہ السلام ہے، تو پھر وہ اپنا جو ہے کنسٹرکشن کرتے جاتے، یہاں تک کہ وہ اس کا پورا کنسٹرکشن جو ہے مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اس دوران جب جو ہے یہ کنسٹرکشن چلتے رہا، تو اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ویسے ہی رکھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو سلیمان علیہ السلام کا جو عصا تھا، تو وہ عصا کو دیمک جو ہے چاٹنے لگی، گھن جو ہے زمین کی جو گھن ہے وہ چاٹنے لگی۔ اس کے بعد وہ پورا جب بوسیدہ ہو گیا، تو وہ جب لکڑی بوسیدہ ہو کر گر گئی، تو سلیمان علیہ السلام بھی جو ہے وہاں پر جو ہے گر گئے۔ جب گرے تو پھر جو ہے ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا تو کافی دن پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ فلما خرا، ٹھیک ہے، تو خرا کے بارے میں جو ہے ہم لوگوں نے سورہ سجدہ میں پڑھا تھا نا، کہ خرا کس طریقے کا گرنا ہے، بے اختیار جو ہے آواز کے ساتھ جو ہے گرنے کو خرا کہتے ہیں، خرو سجدہ۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے سورہ سجدہ میں پڑھا تھا کہ جو مومن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے راتوں میں قیام کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جو ہے سجدوں میں گرتے ہیں، تو یہ وہی ورڈ ہے خرا، یہاں پر ورڈ آ گیا۔ تو جب بے اختیار جو ہے سلیمان علیہ السلام گر گئے، تب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد یہ ان کے اوپر جو ہے یہ بات کھول دی کہ ان کا جو ہے انتقال ہو گیا، اور پھر یہ اصل جو ہے اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا، جو فرشتے ایکچولی فرشتے نہیں، جن جو ہے وہ زمانے میں جو جن تھے اور جو انسان تھے، ٹھیک ہے، تو دو جو ہے وہاں پر مخلوق ہے، ٹھیک ہے، جو دونوں بھی مکلف ہے۔ اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے جو فالوورز میں جو جن بھی تھے جو انسان بھی تھے، کہیں نہ کہیں جو ہے جن یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو غیب کا علم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پاورز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا نا، کہ سیکنڈز میں جو ہے جہاں بولے وہاں جو ہے انہوں پہنچ جا رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو پاورز دیے تھے تو اس کے مطابق انہوں یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس جو ہے غیب کا بھی علم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی یہ بات واضح کرنا تھا۔ اور پھر جو انسان تھے وہ لوگ بھی جو ہے کہیں نہ کہیں یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے جنوں کے پاس غیب کا علم ہے، تو پھر جنوں کے پاس جو ہے جا کر وہ یعنی کہ ان کے پاس سے جو ہے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، یا پھر جو سمجھے کہ شرک کا دروازہ کھولنے والی چیزیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ چیز جو ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام جو نبی تھے، اب وہ نبی جو ہے چلے گئے، تو اب یہاں پر ان کو یہ شرک سے نکالنا ضروری تھا، تو یہ چیز واضح کرنا ضروری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے حکمت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنایا، اور پھر ان کے اوپر جو ہے یہ واضح ہو گیا، ایون جنوں کے اوپر واضح ہو گیا، انسانوں کے اوپر واضح ہو گیا کہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اگر وہ غیب کا علم جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے، یعنی کہ جو لا علمی جو تھی ان کی، جو جہالت ان کی تھی کہ سلیمان علیہ السلام ہے اور واچ کر رہے سمجھ کر جو ہے انہوں جو اپنے آپ کو مسلسل جو ہے اس کے کنسٹرکشن میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے تھے اور محنت کر رہے تھے، اور جو ہے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر رہے تھے، تو ان کو یہ بات کا علم نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام یہاں پر جو ہے ہمارے درمیان اب نہیں رہے، اور اب ہمارے کو جو ہے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور انہوں کنسٹرکشن میں مصروف رہتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے یہ چیز کو واضح کر دیا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک چیز جو ہے ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اگر یہ جو دیمک جو چاٹی نا، عصا کو جو چاٹی، اگر ہم وہ دیمک کے اوپر غور کریں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم کو معرفت دلانے کے لیے جو ہے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ آیت سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات بتا دی، یعنی کہ اس کا جو ہے جو لیسن ہم کو ملا وہ یہ ہے کہ جن جو ہے غیب کا علم جاننے والے نہیں ہیں۔ بعض لوگ کیا سمجھتے کہ جو ہے سب چیزیں جو ہے معلوم رہتی جن کو، اور پھر انہیں سب چیزیں جان سکتا کیا، ہمارے اطراف رہتے تو سب چیزیں معلوم رہتے کیا، تو ان کو غیب کا علم نہیں معلوم رہتا، جو ظاہر ہے وہ معلوم رہتا، پر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے، جو فیوچر کا جو علم ہے، یا پھر آپ کے دل کی جو سوچ ہے، وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چھپا ہوا رکھا ہوا ہے، وہ چیزیں جن جو ہے اس کی طرف نہیں پہنچ سکتے۔ وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک کمزور، جیسا انسان ہے ویسے ایک کمزور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کے لیمیٹیشنز ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ چیزیں عطا کی ہے پر ہر چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ یہ ایک چیز جو ہے کلیئر ہو گئی۔ تو اب سوچئے کہ جب جنوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، انسانوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے خود بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتا دیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود یہ بتا دیا کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. تو اب سوچئے کہ جب نہ نبی کے پاس ہے، نہ کوئی انسانوں کے پاس ہے، نہ جنوں کے پاس ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ غیب کا علم جاننے والا کوئی نہیں ہے. تو پھر سوچئے کہ پھر یہ جو بابا جو نماز بھی نہیں پڑھتے، جو تعویذات ڈال لے کے اپنے گلوں میں جو ہے سرمے لگا لے کے جو ہے ایک عجیب سی شکل بنا لے کے جو ہے بیٹھے ہوئے رہتے، تو پھر یہ بابا یا جو ہے کہاں سے غیب کا علم لاتے ہیں کہ جس طریقے سے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا کہ اچھا آپ کے گھر میں جو ہے ایسا ہے نا، آپ کے پاس وہ پرابلم ہے نا، آپ کے پاس یہ پرابلم ہے، تو وہ جو ہے 4-5 باتیں جو ہے تکے کے لگا دیتے. اور پھر اس کا بھی ایکچولی ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے ان لوگ جو ہے یہ تکے لگاتے. تو انشاءاللہ ہم لوگ جب جن کے ریلیٹڈ ہم لوگ ڈیٹیل پڑھیں گے تو جب ہم لوگ دیکھیں گے تو پھر اس کے بنا پر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے جاتے، جبکہ غیب کا علم ہم جو ہے یقینی طور پر یہ جاننا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور اگر ہم کسی کے متعلق یہ سمجھے کہ ان کو جو ہے ہاں دیکھیں انہوں کیا پہنچے ہوئے بابا ہے، ان کو سب معلوم ہے، یہ سوچے، تو پھر یہ ہمارے جو ہے ہم کو شرک میں مبتلا کرنے والی چیز ہے اور بہت بڑا جو ہے گناہ ہے. یعنی کہ توبہ کرے بغیر جو ہے قابل معاف گناہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی ہماری. اب دوسری یہاں پر جو ہے ہم جو ہے دیمک کے اوپر تھوڑا سا، اب جب ذکر ہو گیا دیمک کا تو ہم اس کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کریں گے کہ کتنا چھوٹا جانور، کتنا یعنی کہ چھوٹا سا انسیکٹ، رائٹ، چمٹیوں سے بھی چھوٹا میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہ رہتا، نظر بھی نہیں آتا وہ جو ہے چھوٹا سا انسیکٹ، پر ان کے پاس جو ہے اتنا زبردست، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا پاورفل بنایا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے سامنے کیا ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے. یعنی کہ دیمک لگ گئی تو آپ دیکھیے کہ پورا گھر اوپر نیچے ہو جاتا، پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا. یعنی کہ جہاں پر بھی وہ چیز لگی ہوئی ہے تو اس کو یعنی کہ اس کو اپنے آپ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان کیا محنت کوشش کرتا، گھر خالی کر دینا پڑتا، چیزیں خالی کر دینا پڑتا، چیزیں برباد ہو جاتی، بیکار ہو جاتی، پھینک دینا پڑتا، پوری لکڑی جو ہے خراب ہو جاتی، ہزاروں کا فرنیچر خراب ہو جاتا. کئی جو ہے ایسے آپ لوگ بھی سنے ہوں گے کہ جو ہے باہر چلے گئے، انہوں گھر میں آئے تک جو ہے پوری دیمک جو ہے گھر کو چاٹ کر رکھ دی. تو ہزاروں، جیسا بتایا جاتا کہ یو ایس میں جو ہے ہر سال $2 بلین جو ہے خرچ کیے جاتے اس دیمک سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور یہ کیسی اللہ تعالیٰ نے کیسی مخلوق بنائی ہوئی ہے کہ پر ڈے اس کی جو دیمک کی جو ایک جو کوئین ہوتی ہے، سیم جیسا اینٹ کی کالونی ہوتی ہے نا، پوری جو بگز کی جیسا پوری کالونی ہوتی ہے، پورا سسٹم ہوتا ہے، ان کے پاس کوئین ہوتی ہے، پھر ان کے سولجرز ہوتے ہیں، ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے. تو ویسی جو ہے ان کی بھی جو ہے ویسی ٹیم ہوتی ہے، ان کے پاس بھی کوئین ہوتی ہے. اور وہ جو کوئین ہے پر ڈے یعنی کہ ایک ساتھ 1000 انڈے وہ جو ہے دے سکتی ہے، اور ہزار انڈے روز انہیں 15 سال تک دیتے رہتے، 1000 انڈے روز 15 سال تک. اب آپ امیجن کریں کہ کتنی تیزی سے جو ہے یعنی کہ وہ لوگ جو ہے ملٹیپلائی ہوتے ہیں. اور پھر بتایا جاتا ہے کہ 500,000 جو دیمک ہوتی ہے ایک ساتھ ورک کرتی ہے اپنی جو ہے پوری کالونی، اپنی وہ جو پوری جو بستی ہوتی ہے نا وہ بنانے کے لیے. اور اس میں اتنے سارے جو ہے چھوٹے چھوٹے چیمبرز ہوتے ہیں، اگر ایک انسان بنانے بیٹھے تو اس کو جو ہے پتہ نہیں کتنے جو ہے دن لگ جائیں، اور کتنا جو ہے اس کو جو ہے یعنی کہ چیزوں کی ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑ جائے. پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیمک کے اندر اس کا جو تھوک ہوتا ہے، اس کا جو سلائیوا ہوتا ہے وہ مٹی میں ملاتی ہے، اور مٹی سے ملا کر وہ سلائیوا سے جو ہے وہ اس طریقے کا گھر بناتی ہے کہ وہ گھر جو ہے انسان کو توڑنے کے لیے کتنی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اور کتنے کی کروڑوں کی جو ہے جو اس کی غذا ہے یعنی کہ لکڑی، وہ کروڑوں کی لکڑی کو جو ہے وہ برباد کر دینے کا سبب بنتی ہے. تو اب آپ اس سے جو ہے امیجن کریے کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن، ہزاروں کی کریشن میں یہ ایک کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی. یعنی کہ بہت ساری کریشنز میں اللہ تعالیٰ کی یہ ایک کریشن ہے دیمک، اور اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کیا نظام پرفیکٹلی اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. تو اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم انسان جو ہے کتنے بے بس ہے کہ ایک دیمک کے سامنے ہم بے بس ہو جاتے ہیں. تو وہ دیمک کے بنانے والے رب کو جو ہے کیا ہم پہچانیں گے نہیں؟ کیا اس کے سامنے ہم عاجزی اختیار نہیں کریں گے؟ کیا اس کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے؟ کیا اس کے سامنے جو ہے ہم اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کریں گے؟ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں، اس میں جو ہے کتنی کی گہرائی رہتی ہے اگر ہم انسان سوچنے بیٹھے. اور اگر کوئی دیمک کا واقعی میں ایکسپیرینس کرے ہوئے نا، انہوں زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے. جو دیمک کو ایکسپیرینس نہیں کرے نا، انہوں نہیں سمجھ سکتے اتنا اچھا. جو ایکسپیرینس کرے ہوئے، میں بھی ایکسپیرینس کری ہوئی ہوں. ہمارے مدرسے میں جو ہے
ہمارے بکس کے جو شیلف تھا اس کو پوری دیمک کھا کر اتنے بکس ہمارے برباد کر دی، اور پھر ہمارا پورا شیلف جو ہے اب آج وہ جو بک کا شیلف تھا آج جو ہے جوتوں کا شیلف بنا ہوا ہے. یعنی کہ اتنی جو ہے بربادی جو ہے چیزوں میں ہو گئی، اور پورا خالی کر کے کتنا کی یعنی کہ وہ جو پیسٹیسائڈ والے ہوتے ہیں ان کو بلا کر اتنا لمبا پروسیجر جو ہے کرنا پڑا، اور اتنا نقصان بھی جو ہے کتنا ہزاروں کا جو ہے نقصان بھی ہو گیا. تو جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے جو کریشن جو بنائے ہوئے ہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ون آف دی کریشن ہے، اور کیسی پاورفل کریشن ہے وہ. اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کچھ روایتوں میں 4 مہینے انہوں اسی طریقے سے عصا پر کھڑے رہے، یا کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 1 سال تک انہوں جو ہے اسی طریقے سے جو ہے عصا پر کھڑے ہوئے رہے. اب وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا طریقہ تھا، کیا معاملہ تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ گرے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بات کو واضح کر دیے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ قوم سبا کا ذکر کر رہے ہیں، اور جیسا ہم لوگ انٹروڈکشن میں دیکھے تھے کہ قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ یہاں پر قوم سبا سے کمپیئر کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو ان کے اندر تم اپنا عکس دیکھو اور اس سے جو ہے اپنے لیے سبق لو. اور ان کے قوم سبا اور قریش کے بیچ میں جو ہے کافی سملیرٹیز بھی تھے، میں انشاءاللہ آگے جیسا آئیں گا میں بتاؤں گی. تو یہاں پر جو ہے قوم سبا کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو قوم سبا جو تھی، سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ان کے لیے جو ہے نشانی موجود تھی. اب یہ جو قوم سبا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے صحابہ اکرام پوچھے کہ یہ قوم سبا کون ہے، یہ کوئی جو ہے قوم کا نام ہے، کسی عورت کا نام ہے، کس کا، یہ کون ہے، یہ کوئی جگہ کا نام ہے سبا. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کسی جگہ کا یا عورت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عربوں میں ایک آدمی کا نام ہے جس کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 6 یمن میں اور 4 جو ہے شام میں آباد ہو گئے. تو یہ جو ایک کوئی شخص تھا، یعنی کہ سمجھے کہ جیسا بادشاہ جیسا ہے، تو ایک شخص تھا، اس کے نام پر جو ہے یہ پوری قوم جو ہے وجود میں، یہ نام جو ہے وجود میں آیا. اور وہ جو شخص تھا اس کے 10 بیٹے تھے، اور 6 یمن میں آباد ہو گئے، اور جو ہے 4 شام میں آباد ہو گئے. اور یہ جو قوم سبا ہے یہ ایکچوئل کہاں پر رہنے والی تھی، یہ یمن کی رہنے والی تھی، ٹھیک ہے. اور ان کی نسل کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، یمن سے شام تک ان کی پوری جو ہے نسل پھیلی ہوئی ہے. اچھا، اسی قوم کے اندر سے جو ہے ملکہ سبا، جو سورہ النمل میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا ملکہ سبا کے بارے میں، جس کے بارے میں روایتوں میں ان کا نام جو ہے بلقیس بول کے آتا ہے. تو وہ جو کوئین بلقیس جو تھی، جو ملکہ سبا تھے، تو انہی کی قوم میں سے تعلق رکھتے تھے. ملکہ سبا کے نام کی وجہ سے یہ قوم کا نام نہیں پڑا، یہ یاد رکھیے. یہ قوم میں سے انہوں بلونگ کرتے تھے، تو ان کو اسی لیے ملکہ سبا جو ہے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اب بتا رہے کہ ان کے کیسے حالات تھے اور ان کے کیا اعمال تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس پے در پے 13 جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی انبیاء بھیجے، ایک کے بعد یعنی کہ ایک کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا انتظام کیا. تو مسلسل اللہ تعالیٰ نے نبی انبیاء کو بھیجتے گئے، پر انہوں نے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا کی تھی اس میں ایسے مصروف ہو گئے، ایسے مشغول ہو گئے، اور ایسا جو ہے اس کے اندر جو ہے تکبر میں مبتلا ہو گئے کہ جو ہے انبیاء اکرام کو ایک کے بعد دیگر جو ہے ان کو انکار کرتے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، ایک کے بعد دوسری مہلت دی، پھر تیسری مہلت دی، اور مسلسل اللہ تعالیٰ مہلت دیتے گئے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے پھر یہ انجام کیا. تو چلیے اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے 2 باغ تھے، دائیں جانب اور بائیں جانب. یعنی کہ ان کی جو ہے اتنے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی تھی، ایسی سرسب ہریالی اور شاداب ان کی جو ہے جگہ تھی کہ جہاں پر کوئی شخص ٹھہرتا، ٹھیک ہے، جہاں پر کہیں بھی ٹھہرو نے، جہاں پر کوئی شخص ٹھہرتا اس کو ایسا دکھتا کہ اس کے لیفٹ سائڈ جو ہے بڑا باغ ہے جہاں تک نظر جاری، اور اس کی جو ہے رائٹ سائڈ بھی جو ہے بڑا باغ ہے جہاں تک اس کی نظر جاری. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ. اب اس میں دیکھیے ان کے ان کے متعلق جو ہے یہ بات آتی ہے
کہ ان کو جو ہے ان کا جو بستی تھی وہ بہت بڑے جو ہے پانی کے اطراف، یعنی کہ بہت بڑے سمندر کے اطراف جو ہے ان کی بستی تھی. تو ان کے جو بادشاہ جو بھی تھے وہ لوگوں نے بہت بڑا ڈیم جو ہے بنایا تھا وہ پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور پھر وہ پانی کو پھر صحیح استعمال کر کر انہوں جو ہے اپنے جو زمین تھی اس کو جو ہے بہت زیادہ زرخیز زمین، بہت زیادہ فرٹائل لینڈ جو ہے انہوں نے اپنی زمین کو بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے خوب جو ہے وہاں پر ہریالی تھی. اب دیکھیے کہ کوئی بھی جگہ بیسٹ یا بہترین ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ وہاں کی ہوا اچھی ہونا ہے، وہاں کا پانی اچھا ہونا ہے، وہاں کی جو ہے ہریالی اچھی رہنا، ہر چیز جو ہے وہاں پر اویلیبل رہنا. اور ہر اعتبار سے یہ جو جگہ تھی وہ بہت زیادہ جو ہے پرفیکٹ تھی، کیونکہ یہاں کی جو ہے پانی بہت زیادہ اچھا تھا، پانی کی وجہ سے زمین بہت زیادہ اچھی تھی، زمین بہت زیادہ جو ہے اناج اگاتی تھی، ہریالی ہر جگہ موجود تھی، گارڈنز اور فروٹس ہر جگہ موجود تھے. اس کی وجہ سے جو ہے ہوا بھی جو ہے بہت زیادہ یعنی کہ صاف ہوا تھی. اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ان کی جو بستی تھی، ان کی بستی میں جو ہے یہ جو کوئی کیڑے ویڑے ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی نا، جیسا ہمارے پاس جیسا مچھر ہوتے ہیں، تو ایسی قسم کی کوئی چیز جو ہے ان کے پاس موجود نہیں تھی، یعنی کہ بالکل ہوا صاف. اب جیسا دیکھیے نا کہ کوئی اگر اپنے آپ کو جو ہے یعنی کہ گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہ رہے تو اکثر لوگ کیا ہے اپنے لیے ہل اسٹیشن جو ہے پسند کرتے، یعنی کہ اونچی جگہ رہتی، ہوا صاف رہتی، بہت اچھی جو ہے وہاں پر چیزیں اویلیبل رہتے. تو یہ ہر اعتبار سے جو ہے اسی طریقے سے پرفیکٹ تھا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے کہ ہر طریقے سے جو ہے ان کے پاس باغ تھے. اور ان کے بارے میں جو ہے جو بات آتی ہے اچھا امام قتادہ رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے، امام قتادہ رحمت اللہ علیہ بھی سے جو ہے یہ بات روایت ہے کہ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہریالی عطا فرمائی تھی کہ ایک عورت اگر اپنے سر پر ایک خالی ٹوکرا رکھ کر جب ان درختوں کے نیچے چلتی تو پکے ہوئے پھل اس قدر کثرت سے گرتے کہ ٹوکرا بھر جاتا اور پھلوں کو خود توڑنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. اس سے جو ہے ہم اندازہ لگا سکتے کہ ان کے جو ہے کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ جو نعمتیں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. تو وہ جو جگہ تھی وہاں پر وہ جگہ کا نام جو ہے معارب تھا، اور وہ معارب کے پاس جو ہے جو پانی تھا اس کا جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ لوگ ان لوگوں نے ڈیم بنا لیا تھا، اور ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی. پر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے کیا معاملہ کرے. تو آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ دو باغ تھے دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ. ان کو حکم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی رزق دے رہے کھاؤ، مزے کرو، عیش کرو، پر اصل کیا ہے کہ شکر کرنا ہے تم کو. یعنی کہ اللہ شکر کیا ہے، کیا بولی میں، شکر کیا ہے شروع میں ہی ہم دیکھ لیتے نا، شکر کیا ہے اطاعت، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگا دینا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اور شکر بجا لاؤ اس کا ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ، اور وہ پروردگار ہے بخشش فرمانے والا. مگر وہ منہ موڑ گئے، آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ کر سیلاب بھیج دیا. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کرے، ان کے اوپر جو ہے بند توڑ کر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو ڈیم تھا وہ توڑ کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جو ہے اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھی. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو رہا تھا، جب انہوں نے ناشکری کی تو پھر ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے عذاب نازل فرما دیا. اس کے بارے میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، کس سے روایت ہے دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو ہے اس کے بارے میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جانور ان کی طرف جو ہے مسلط کر دیا تھا، جیسا گھوس ہوتی ہے، چچوندری جیسا ہوتی ہے نا چوہے کی جو قسم ہے، تو ایسے کچھ جو ہے جانور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے بھیج دیا تھا، جو ان کے ڈیم کی جو دیوار ہے اس کو نیچے سے کھوکھلا کرتے جا رہی تھی، اور نیچے سے کھوکھلا کر اس کے اندر جو ہے سوراخیں ڈال دی، اور پھر اس کے بعد جب وہ ڈیم کی
جو دیواریں ہیں وہ بالکل بوسیدہ ہو گئی تو وہ پھر ایک ساتھ جو ہے ٹوٹ کر باہر نکلی. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ڈیم ہوتے ہیں نا یہ بڑے جو ہے بہت زیادہ اس کے اندر پانی جو جمع رہتا تو وہ اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ پریشر رہتا. اگر وہ ان کیس جو ہے غلطی سے بھی خدا نخواستہ ٹوٹ گیا تو پھر اس کے اندر کتنے کی جو ہے بستیاں جو ہے برباد ہو جاتی. جس کے جیسا جو ہے ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی تو اس کے اندر جو ہے بتایا جا رہا کہ چائنا کے اندر جو ہے بہت بڑا ڈیم ہے جو لاکھوں لوگوں کو جو ہے یعنی کہ انفیکٹ پوری ورلڈ کا 1/5 جو پاپولیشن ہے وہ پورے پاپولیشن کو وہ یعنی کہ پانی فراہم یا بجلی فراہم کرنے والی جو ہے یعنی کہ سورس ہے. ٹھیک ہے, بجلی فراہم کرنے والا سورس ہے. تو اگر خدا نخواستہ وہ ٹوٹ گیا, اگر وہ خدا نخواستہ اس کے اندر جو ہے کوئی پرابلم آ گئی تو وہ جو ہے 35 کروڑ لوگوں کو جو ہے اپنی زد میں لے کر جو ہے ڈبا دے سکتا. یعنی کہ ایک ایک جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے ایک ایک جو ڈیم ہوتا ہے اگر وہ ٹوٹا, اگر وہ جو ہے تھوڑا سا بھی اس کے اندر جو ہے پرابلم آ گئی جو ہے لے کر ڈوب سکتا. تو اتنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ پانی کی جو فورس ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاورفل جو ہے بنایا ہے. یہاں پر جو ہے والنٹیئر پی پی ٹی کون بتا رہے, تھوڑا سا وہ ویڈیو آن کر سکتے ہیں آپ. دیکھو پاسبل ہے, آ رہی تو ٹھیک ہے, نہیں تو نو پرابلم. اوکے چلیے امیج بھی آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے. تو یہاں پر جو ہے یہ یعنی کہ جب کوئی وجہ سے جب جو ہے اس کے دروازے کھولے گئے تو آپ دیکھیے کہ کتنا زیادہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا زیادہ اس کا پریشر ہے, کتنا زیادہ اس کا فلو ہے. آپ ایون جو ہے بعد میں کلاس کے بعد بھی جو ہے اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں. تو اس پہ جو ہے اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے 8 موسٹ میسو ڈیمز ان دا ورلڈ بول کے جو ہے آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو الگ الگ جو ہے ڈیمز کے بارے میں جو ہے بتایا جا رہا, اور اگر وہ ٹوٹ گئے تو کس طریقے سے پورے کا پورا جو ہے یعنی کہ کئی شہر اس کے اندر جو ہے زد میں آ سکتے. تو بعد میں آپ لوگ جو ہے یہ والی ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو شیئر کریں گے, بعد میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. تو چلیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایسے جانور کو مسلط کر دیا کہ وہ جو ہے ان کے وہ جو ڈیم تھا وہ ٹوٹ گیا اور پھر وہ سیلاب آ گیا اور پورا ان کی جو بستی ہے انسان کے, جانوروں کے سمیت اور پورے پھلدار درختوں کے سمیت ہر چیز کے سمیت جو ہے وہ پوری بستی ان کی جو ہے ختم ہو گئی. کوئی چیز اس کے اندر جو ہے باقی نہیں رہی سوائے جو ہے کانٹے دار درخت کے جو ہے کوئی چیز باقی ان کے پاس نہیں رہی. اور اب دیکھیے کہ اگر کوئی انسان اس کے اوپر بسنا بھی ہے تو پہلے وہ کانٹے دار درختوں کو پہلے نکالے, اس کے بعد جو ہے پھر وہ بسے اس کے اوپر. تو یہاں پر جو ہے اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو جو ہے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کیا بچا ہوا تھا سوائے جو ہے کانٹے دار درختوں کے اور بیری کے جھاڑوں کے کوئی چیز نہیں بچی. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا, اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے. تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے, جو انسان اللہ تعالیٰ کا جو ہے یعنی کہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو دے کر جو ہے شکر ادا نہیں کرتا, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طریقے کا معاملہ کرتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم کو ایک تو جہاں پر داؤد علیہ السلام کا اگزامپل بیسٹ مل گیا کہ شکر ادا کرنے کا ہے, تو وہاں پر جو ہے یہ قوم سبا کا جو ہے اگزامپل مل گیا کہ ناشکری کا انجام کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے جیسا میں بتائی تھی نا کہ قریش والوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قریش والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو ہے نعمتوں سے نوازا تھا, اور اگر تم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر دیکھو کہ ان کا جو انجام ہوا تھا تمہارا بھی ہو سکتا ہے. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا فرمائی تھی, دیکھیے کہ جب بھی اس طریقے کا جو ہے بارکنا فیہا جو ہے کوئی بستی کے بارے میں آتا ہے تو اس سے ہمیشہ جو ہے جو مراد ہوتا ہے وہ فلسطین کی جو ہے شام کی سرزمین مراد ہوتی ہے, فلسطین کی سرزمین جو ہے مراد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کی بستیوں کے درمیان اور جو بستی جس کو ہم نے برکت دی تھی یعنی کہ یمن سے شام کی طرف کا, یہ اللہ تعالیٰ راستہ بتا رہے.
نمایاں بستیاں بسا دی تھی اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، ان کے لیے دوسری اور ایک نعمت بھی اللہ تعالیٰ کیا دیے تھے کہ ان کا جو ہے سفر اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دیے تھے. اور سفر اس طریقے سے آسان تھا کہ وہ لوگ یمن سے شام کی طرف جو ہے سفر کرتے تھے، اور وہ جو راستہ تھا جس پہ انہوں سفر کرتے تھے، وہ راستہ اتنا زیادہ، ایک تو یعنی کہ ان کو نکلنے سے پہلے پانی کی توشے میں پانی بھی رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ہر جگہ پانی اویلیبل رہتا تھا، ہر جگہ جو ہے پھل اور جو ہے جھاڑ اویلیبل رہتے تھے، اور ساتھ میں جو ہے ہر جگہ ان کو جو ہے بستیاں مسلسل نظر آتی تھی. یعنی کہ آؤٹسکرٹ جہاں پر آبادی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، حاجت ہے، تو پھر آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے، آپ کو پانی نہیں ملتا، آپ کو جو ہے کوئی چیز جو ہے نہیں ملتی. پر اگر ایک ساتھ بستی رہی تو جہاں پر پاپولیشن ہوتا ہے تو وہاں پر ہر چیز کی سہولت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے یہ بھی ایک نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرے تھے کہ یمن سے شام کا ان کا جو سفر تھا، ان کا جو راستہ تھا، وہ راستے میں جو ہے ایسا بستیاں رہتی تھی کہ ایک بستی ابھی اینڈ بھی نہیں ہوتی تھی تو دور سے دوسری بستی نظر آنا شروع ہو جاتی تھی. یا پھر جو ہے روایتوں میں کیا تھا کہ اگر دوپہر انہوں ایک بستی میں گزارتے تو جب تک کہ انہوں جو ہے شام آ جاتی دوسری بستی میں وہ لوگ داخل ہو جاتے. یعنی کہ ہر جگہ ان کے لیے کھانے پینے کی ہر طریقے کا جو ہے سہولتیں ان کے پاس جو ہے فراہم تھی. تو اللہ تعالیٰ وہی چیز کا جو ہے یہاں پر نعمت کا ذکر کرے کہ ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی. اور پھر سفر کیسا تھا کہ بالکل اب اچھا ہم جو ہے یعنی کہ وہ بستی میں ہم پہنچے تک ٹھیک ہے ہمارے لنچ کا ٹائم ہو جاتا، پھر ہم وہ بستی میں پہنچے تک ڈنر کا ٹائم ہو جاتا. بالکل ایگزیکٹلی جو ہے ایسا اللہ تعالیٰ نے ڈسٹینس رکھا تھا کہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی سہولت کا سبب تھا. چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ دوسری چیز کیا بولے کہ کیونکہ اتنا زیادہ آمد و رفت تھا، یعنی کہ اتنا زیادہ جو ہے آنا جانا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ ڈکیتی اور چوری اور جو ہے ڈاکو حملہ کرنا یا پھر جو ہے اس طریقے کا لوٹ مار کرنا یہ پاسبل نہیں تھا وہ راستے پر. صرف ان کے اس کے علاوہ جتنے بھی باقی کے دوسرے راستے تھے، ہر جگہ جب بھی کوئی انسان سفر کرتا تو اس کو یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ انہیں اپنے گھر کو پہنچیں گا تو صحیح سلامت جان کے ساتھ پہنچیں گا، یا جان بچ گئی تو مال تو اس کا جو ہے بالکل جانے والا ہے. تو پھر ان کو جو ہے بہت زیادہ وہ چیز کا احتیاط کرنا پڑتا تھا. تو وہ ٹائم پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرامن راستے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیے تھے، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. یعنی کہ کس طریقے کے ناشکر انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنی سہولتیں عطا کرے اور انہوں بول رہے کہ ہمارے جو ہے یعنی کہ راستے جو ہے لمبے کر دیجئے. یہ کیا سفر میں مزہ ہی نہیں آ رہا، ایک جگہ گئے تک دوسری جگہ، اور ہر جگہ جو ہے کچ کچ کچ، ہر جگہ آوازاں، پاپولیشن. اللہ تعالیٰ یہ سب ہمارے کو ایسا رستہ رہنا، سکون سے ہم سفر کرے جیسا ہمارے کو رستہ ہونا. تو انہوں جو ہے جو نعمت ان کو ملی تھی اس کی ناشکری کرے. انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اب ان کا انجام بتا رہے کہ جب انہوں نے اس طریقے کا معاملہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پھر تتر بتر کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. اب دیکھیے کہ انہوں جو نعمت کا جو ہے جو ناشکری کرے، ہم کو اپنی زندگی میں بھی ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے ایسی ناشکری کے کام جو ہے نہیں کرنا ہے. بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ جیسا اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا کرتے ہیں، جیسا ہم کل بھی دیکھے کہ جیسا بچوں کی خوب شور گل آوازیں جو ہے ہوتی ہیں تو پھر ہم بولتے ہیں با کیا ہمیشہ چیخاں پکارے، سکون رہنا. دیکھو اللہ میاں یہ سب چیزوں سے دور کر کے سکون کر دیجئے. اور خدا نہ خاصہ آواز بند ہو گئی تھی. اچھا چلیے. تو پھر یہاں پر جو ہے میں یہ بتا رہی تھی کہ ہم کو اپنی زندگی میں جو ہے اپنے کو غور کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی جو ہے کچھ چیزوں کا جو ہے ناشکری تو نہیں کر دیتے. جیسا بعض وقت ہوتا نا کہ گھر میں جو ہے بچوں کی شور کی آوازیں آتے رہتی اور بچے آوازیں کرتے تو ہم یہ بولتے ہیں واہ کیا آوازیں ہیں، ہم چڑ میں آ جاتے، بیزار آ جاتے. اور خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہم سے چھین لے
تو پھر بعد میں وہ چیز جو ہے ہمارے لیے غم کا سبب بن جاتی. بعض وقت ہم جو ہے بہت زیادہ، جیسا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بہتات ہم کو دی ہے، جیسا برتنوں کی بہتات ہوتی ہے، کپڑوں کی بہتات ہوتی ہے. اماں کتنے کپڑے کپڑے کپڑے، بیزار ہو جا رہی کپڑوں سے طبیعت. ٹھیک ہے، تو بعض وقت اس طریقے کے جیسا کپڑے جب واش کرتے رہتے یا طے کرتے رہتے تو ہمارے الفاظ جو ہے زبان سے ہم اکثر ایسے الفاظ نکالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیے اس کا اس طریقے سے ہم کو جو ہے ناشکری جو ہے ادا نہیں کرنے کا ہے. اب جیسا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کالج ہے، اسکول ہے، یا پھر جو ہے قرآن کے جو ہے اگر ہم کورس میں جو ہے لگے ہوئے ہیں تو ایگزام کے اوپر ایگزام آتے رہتا، کورس کے اوپر کورس رہتا، پڑھائی رہتی، کلاسز کے اوپر کلاسز رہتے، تو ہم کیا ہے ماں کتنے کلاسز ہے، کتنے ایگزامز ہے، کتنا پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے وہ بھی پڑھنا ہے. بعض وقت کیا ہو جاتا کہ ہم جو ہے کوئی اپنے زبان سے جو ہے کوئی ناشکری کے الفاظ ہم جو ہے نکال دیتے، جبکہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام چیزیں کیا ہے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے یہ سعادت نصیب کرا. اگر ایون جو ہے اسکول جا رہے، کالج جا رہے، دیکھیے کہ کئی لوگ جو ہے ان ایجوکیٹڈ ہے، پر ہم کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے نعمت عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے ہر چیز سے جو ہے قرآن کی توفیق دی، قرآن کی کلاسز سے ہم کو جوڑ دیا، قرآن کے جو ہے ہم پڑھا رہے اور اس کا ٹیسٹ دے رہے، اس میں جو ہے ماہر بن رہے. کیونکہ جب تک آپ ایگزام نہیں دیتے، جب تک آپ ٹیسٹ نہیں دیتے، آپ کو وہ پرفیکشن نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہم کو وہ چیز کے لیے چن لیا، تو یہ بہت بڑی اللہ کی سعادت ہوتی ہے. اور بعض وقت ہم جو ہے وہ سعادتوں سے جو ہے وہ نعمتوں سے ہم جو ہے بیزار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے، پھر وہ ہے، پھر ایسا کرنا ہے، پھر ویسا کرنا ہے. تو اس کے بعد اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمتیں چھین لے تو پھر بعد میں ہم کیا کریں گے؟ بعد میں خدا نخواستہ ہم کیا جو ہے قوم سبا کی طرح ناشکری کے جو ہے الفاظ اپنی زبانوں سے ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بس بھائی بیزار ہو گئی طبیعت، اللہ تعالیٰ اب تھوڑا جو ہے اسے دور کر دے. کہیں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی دور کر دے تو پھر اس کے بعد جو ہے انسان افسوس کا سبب یا پھر جو ہے بعد میں یعنی کہ عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کیا کر سکتا ہے؟ تو پھر ہم کو کیا ہے ہر چیز پر شکر ادا کرنا ہے. ہاں آپ جو ہے کچھ چیزیں آپ اپنے جو ہے چیزوں کو جو ہے آسان کر سکتے، بوجھوں کو ہلکا کر سکتے، آپ وہ چیزیں کریں. پر کوئی جو ہے زبان سے ناشکری کے الفاظ جو ہے، بیزارگی کے الفاظ جو ہے، بس ہو جانے کے جس طریقے سے الفاظ ہوتے ہیں ویسے الفاظ جو ہے ہم کو نہیں نکالنا ہے، بلکہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو محبت سے استعمال کرنا ہے. میں تو چند ایگزامپلس دی، آپ اپنی زندگیوں میں ہر کوئی جو ہے اپنی زندگی میں اس کو جو ہے سوچے اور سوچ کر جو ہے اپنے لیے جو ہے جو چیزیں کی ضرورت ہے اس کی اصلاح کرتے جائے. اب اس کے علاوہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو آخری آیت کا فقرہ ہے، آیت نمبر 19 کا، کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت عبرت کی نشانیاں ہیں، سمجھنے والی نشانیاں ہیں، ایمان کو جھنجھوڑنے والی نشانیاں ہیں، آنکھوں کو کھولنے والی نشانیاں ہیں. پر کس کے لیے ہے؟ جو صبار ہے، جو شکور ہے، اس کے لیے یہ نشانیاں ہیں. صبار کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ، بہت 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 زیادہ صبر کرنے والا، اور شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا. تو جس کے اندر یہ دونوں صفت ہے. اب دیکھیے کہ بار بار ذکر کس کا ہو رہا تھا؟ شکر کا ذکر آ رہا تھا. پر اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک جو ہے صفت کو مکمل کرے کہ شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا پرفیکٹلی جب تک کہ انسان کے اندر جو ہے ٹھہراؤ پر نہیں رہا، جب تک کہ انسان کو اپنے آپ کو روکنے کا جو ہے مادہ نہ رہا، جب تک کہ انہیں صبر کرنے والا نہیں رہا، انہیں شکر کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ایڈ کر دی. اسی لیے ہم دعا کرتے رہنا ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا بنا. اور بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ تعالیٰ میرے اوپر صبر کا فیضان کر، میرے اوپر صبر انڈیل دے. اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم کو دعا کرنے کا ہے. تو دعا بھی کرنا ہے، کوشش بھی کرنے کا ہے. اور اس کے بارے میں دیکھیے کہ یہ صبر اور شکر کس کے اندر ہوتا ہے. ایک بہت ہی پیاری حدیث اس کے متعلق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتی ہے، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے جو ہے حال بڑا عجیب ہے. یعنی کہ مومن کی یہ دونوں صفت ہے، صبر اور شکر کس کی صفت ہے؟ مومن کی صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہوا ہے، تو اس کی صفت یہ ہے. تو حدیث کے الفاظ جو ہے میں یہاں پر بتا رہی ہوں، امام احمد سے جو ہے یہ حدیث جو ہے روایت کی گئی ہے مسند احمد میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بہت تعجب کیا ہے کہ اگر اسے کوئی خیر پہنچے تو وہ اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے. جب خیر پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے؟
حمد کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. یعنی کہ تکلیف بھی پہنچتی ہے تو الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیری ہی تعریف ہے اللہ تعالیٰ، اور اس پر کیا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے. تو مومن کو ہر چیز پر اجر و ثواب سے نواز دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اب یہاں پر دیکھیے کہ انہیں صبر کرا تو بھی اجر ہے، شکر کرا تو بھی اجر ہے، اور دونوں اس میں مومن کی صفت کیا ہے کہ دونوں کیسز میں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، رائٹ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ پھر آگے جو ہے حدیث کنٹینیو ہو رہی، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جسے وہ اپنی بیوی کے منہ میں پہنچاتا ہے، یعنی کہ چھوٹے سے عمل پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیسا کریں، یہ جو ہے حدیث شروع کیسا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں کرا ہوا ہے. اور کیا کرا ہوا ہے کہ میرا مومن بندہ جب میرے جو ہے شکر ادا کریں گا تب بھی میں اسے اجر دوں گا، اور جب انہیں صبر کریں گا تب بھی میں جو ہے اس کو اجر دوں گا. اور اسی طریقے سے جو ہے اور بھی کئی جو ہے روایتیں سملر جو ہے یعنی کہ ورڈنگز کے ساتھ تھوڑی تھوڑی چینجز کے ساتھ جو ہے کافی روایتیں ہم کو ملتی ہے. تو ہم کو کیا ہے کہ ان مومن بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے یعنی کہ صبر اور شکر کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا، انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ابلیس جو ہے ان کے بارے میں صحیح گمان پایا، یعنی کہ ابلیس کیا کرا تھا، آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے جب کریشن آف ایڈم ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ سے چیلنج کرا تھا انہیں، رائٹ، کہ جیسا جو ہے بنی اسرائیل میں اور کافی جو ہے جگہوں پر ہم کو ملتا ہے، بنی اسرائیل میں بھی جو ہے اس کا ذکر ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے جو ہے بندوں کو بہکاؤں گا. بنی اسرائیل کے آیت نمبر 62 میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا کہ میں تیرے جو ہے بندوں کو بہکاؤں گا اور جو ہے تو بہت ہی کم لوگوں کو تیرا شکر گزار پائے گا، یعنی کہ بہت ہی کم جو ہے لوگ تیری فرما برداری کریں گے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں بھی جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں. تو اس کا جو چیلنج تھا تو اللہ تعالیٰ کیا بولے تھے کہ ٹھیک ہے تیرے کو اجازت ہے اور جو ہے تو جس کو چاہے بہکا سکتا ہے، پر میرے جو مخلص بندے تیرے چنگل میں آنے والے نہیں ہیں، مومن بندے تیرے چنگل میں آنے والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ جو انہیں چیلنج کرا تھا، جو لوگ جو ہے اللہ کی ناشکری کریں گے، وہ یہ یہ جو قوم سبا کے لوگ ہیں اس کو فالو کرے ابلیس کو، اور اس کے گمان کو صحیح کر دکھائے، یعنی کہ انہیں جو بولا تھا اس کو جو ہے صحیح کر دکھائے. اچھا ہینا میں دیکھیے آپ کا میسج، اوکے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے جو ہے شک میں پڑا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ابلیس کو اس کے اوپر کوئی اقتدار حاصل نہیں تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کلیئر کر دے رہے کہ ابلیس ان لوگوں کو پکڑ کے جہاں غلط راستے پہ نہیں لے کے گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بہکانے کی آزادی دیے ہوئے ہیں، پر جو بھی عمل کرتا ہے وہ انسان خود اپنے عمل سے کرتا ہے، اور جو آخرت کے اوپر یقین نہیں کرتا، اس کا ماننے والا نہیں رہتا، انہیں جو ہے ابلیس کی بات مانتا ہے، ابلیس کی اطاعت کرتا ہے، اور پھر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے. اور پھر دیکھیے کہ اور ایک بات بھی یہاں پر یہ سمجھ میں آتی ہے ہم کو کہ جس کا ایمان آخرت پر کمزور ہوتا ہے وہ شیطان کے وسوسوں میں جلدی پڑتا ہے، جس کا ایمان آخرت پر کمزور ہوتا ہے وہ شیطان کے وسوسوں میں پڑتا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تیرا رب ہر چیز کو جو ہے جاننے والا ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرے برابر چیز کے مالک ہے نہ زمین میں کسی چیز کے مالک ہے، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، یعنی کہ مالک تو چھوڑو دور کی بات، ان کا کچھ شیئر بھی نہیں ہے، چھوٹا سا حصہ بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار بھی نہیں ہے. اب شروع میں جو ہے کیا بتایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی صفت بتائی گئی تھی، اب یہاں پر معبودان باطل کی کمزوریوں کا ذکر کیا جا رہا ہے.
یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ معبودان باطل، یعنی کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی باطل معبود ہے ان کی کمزوری بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو یہ کرے، تمہارے جو معبود ہے انہوں کیا کر رہے، ان میں سے کوئی اللہ کی مددگار بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ کوئی چیز کا سپورٹ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کرنے والے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اجازت دی ہے، یعنی کہ ان میں سے کوئی سفارش بھی نہیں ہے، شفاعت بھی نہیں کر سکتا۔ اب ہے نا کہ جیسا اللہ تعالیٰ کے جو ہے انبیاء اکرام کو بھی جو ہے لوگ معبود بنائے ہوئے ہیں، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ایون عیسیٰ علیہ السلام سفارش بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت نہ دے دے، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے کہ ٹھیک ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو پوچھو، یعنی کہ جب انسان کو جب سوال کرتے ہیں تو انسان کی سوچ جو مری ہوئی سوچ ہے، جو دبی ہوئی سوچ ہے، بعض وقت ہوتا ہے نا کہ انسان بغیر سوچے سمجھے چیزوں پر عمل کرتا۔ ابھی آج بھی دیکھیے ہم لوگوں سے پوچھے نا کہ یہ آپ یہ کیوں کر رہے، یہ کہاں سے اس کی دلیل مل رہی ہے، یہ چیز پہ کیوں عمل کر رہے، انہوں بولتے بس ہمارے باپ دادا کو ہم یہ کرتے ہوئے دیکھے، ہم اس کے پیچھے جو ہے کیا ریزن ہے، کیا دلیل ہے، کیا جو ہے پروف ہے، کیا سند ہے، کہاں سے سرٹیفائیڈ ہے، وہ سب نہیں دیکھتے، بس کر رہے آنکھ بند کر کے کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے ذرا جھنجھوڑو ان کو، سوال کرو ان سے، پوچھ کے دیکھو کہ کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کہو اللہ تعالیٰ۔ اب لا محلہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، یعنی کہ اب جب تم بھی یہ بات کو مان رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے، تو پھر دیکھو کہ تم اللہ کے علاوہ پھر کسی اور کی عبادت کر رہے، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر رہے۔ اب واضح ہے یہ بات کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے بالکل یقینی گمراہی میں مبتلا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جانے والی ہے، یعنی کہ انہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آ کر روکتے تھے اور پھر جو ہے مذاق اڑاتے تھے، روکنے کی کوشش کرتے تھے، دعوت میں خلل پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر جو ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ سیدھا سیدھا ان کو بتا دو کہ ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو مت مانو، کیونکہ نہ تمہارے بارے میں میرے سے پوچھنے والے ہیں، نہ میرے بارے میں تمہارے سے پوچھنے والا ہے۔ ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے، یعنی کہ ہر کسی کا عمل اس سے جو ہے مخفی نہیں ہے بلکہ عیاں ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے، ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسی دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر تاخیر تم کر سکتے ہو، نہ ایک گھڑی جو ہے تم اس کے اندر تقدیم کر سکتے ہو، یعنی کہ نہ اس کو جو ہے پہلے لا سکتے ہو نہ اس کو جو ہے بعد میں لا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے وہ چیز جو ہے فکسڈ ہے، اب جب آئے گی تو پھر تم اس کو ٹال نہیں سکیں گے، اب یہ تم دیکھو کہ اس کی تیاری تم نے کتنی کی ہے۔ تو آیت نمبر 30 پر ہم لوگ یہاں پر رکیں گے انشاءاللہ، اور پھر کل ہم انشاءاللہ اس آگے جو ہے آیتوں کو کنٹینیو کریں گے، اور جو آپ لوگوں سے وعدہ تھا ڈویژن کا وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل مکمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت آنے سے پہلے اس آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ گھڑی یقینی ہے، چاہے وہ قیامت کی شکل میں آ جائے، چاہے وہ ہماری موت کی شکل میں آ جائے۔ جب موت کا فرشتہ سر آ کر جو ہے کھڑا ہوگا تو پھر ایک لمحہ بھی جو ہے ٹالنے سے وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس لمحے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس لمحے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بے شک وہ اتنا حق ہے، اتنی یقینی ہے کہ کوئی دنیا کا شخص چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جب تو نے یہ ہدایت دی ہے کہ ہم آج قرآن پڑھ رہے ہیں، آج یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو مزید اور ہدایت دے کہ ہم اس کی تیاری بھی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف
بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام حدیثوں کے ذریعے سے جو بشارتیں ہیں اس کے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما اور اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈرایا ہے عذابوں سے اور اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی سے، اس سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین۔ بے شک تیری ہی توفیق سے ہم یہ تمام کام کو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیری توحید کو ہمارے دل میں رچا بسا دے، پختہ کر دے، ہر قسم کی توحید پر ہم ایمان لانے والے بن جائیں، تجھ سے جو ہے ویسی تیری ویسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے جیسا قدر کرنے کا حق ہے، تجھ سے ویسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے جیسا محبت کرنے کا حق ہے، اور تیری ویسی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے جیسا اطاعت کرنے کا حق ہے، اور تجھ سے ویسا ڈرنے کی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین، تجھ سے ویسا ڈرنے کی توفیق عطا فرما دے جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم چیزوں کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ تیری توفیق نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ تیری توفیق نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزار لوگوں میں شامل فرما دے، ہم کو صبر کرنے والے لوگوں میں شامل فرما دے، ہم کو ان مومنوں میں شامل فرما دے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کیا ہے کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ویسے صبر اور شکر کرنے والے بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ابلیس کی فرما برداری کرنے والا نہ بنا، ابلیس کی اطاعت کر کر اللہ تعالیٰ جو تجھ سے اس نے چیلنج کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیلنج میں ہم کو اس کا ساتھی نہ بنا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان مقربین میں شامل فرما جس کے بارے میں تو نے فرمایا ہے کہ میرے مقربین تیرے جو ہے چنگل میں پھنسنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہم کو شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی تو نے ہم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، چھوٹی ہے بڑی ہے، پہلے تو اس کا قدر اس کا احساس ہم کو دلا دے، پھر اس کی قدر کرنے والا بنا دے، اور اس کے ذریعے سے تیری اطاعت اور فرمانبرداری میں اور مزید جھکنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی طرح صبر اور شکر کرنے والا بنا دے، ان کی طرح روزے اور نمازیں اور عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم تیرا بہت شکر ادا کرتے ہیں، بے شک الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، تمام اچھے کام، تمام بہترین کام، تمام جو ہے صالح کام اللہ تعالیٰ تیری ہی حکم سے پورے ہوتے ہیں، اس میں تیری ہی تعریف ہے، تیرا ہی شکر ہے اللہ تعالیٰ۔ آج الحمدللہ ہمارا قرآن کا جو سفر ہے اس کے جو ہے 100 دن مکمل ہو گئے اللہ تعالیٰ۔ یہ گنتی جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی خاصیت تو نہیں رکھتی، پر اللہ تعالیٰ ہم کو ایک خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ ہم نے اتنے دن اللہ تعالیٰ تیرے قرآن کو سیکھنے میں گزارے، تیرے قرآن کو پڑھنے میں گزارے، تیرے کلام کی گہرائیوں میں پہنچنے کی ہم نے کوشش کی، تیری قرآن تیرے کلام کی خوبصورتی کو جاننے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوششوں کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما دے۔ اس سفر کے دوران میں جو ہم سے غلطی اور کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف فرما دے۔ جتنی بھی باتیں ہم لوگوں نے اس میں سیکھی ہے اس دوران، اللہ تعالیٰ وہ تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنا سفر ہم لوگوں نے طے کیا ہے، ایسے کئی جو ہے دنوں کے، ایسے کئی سووں کے جو ہے سفر ہم کو طے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک بار ہم کو قرآن کی ہدایت دے دیا، ایک بار ہم کو تو اپنے کلام سے جوڑ دیا، اللہ تعالیٰ پھر ہم کو کبھی اس سے محروم نہ فرما دے، کبھی اس سے ہم کو دور نہ فرما دے۔ بے شک تیری ہی توفیق سے یہ ہوا ہے اور آگے تیری ہی توفیق سے یہ ہوتا رہے گا یا رب العالمین۔ ہم تجھ سے گڑ گڑا کر، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک بار تو ہم کو یہ قرآن سے جوڑ دیا، ہم کو کبھی اس سے محروم نہ فرما دے۔ یہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غم کا مداوا بنا دے اللہ تعالیٰ، اس کو ہمارے جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اس کو ہمارا موت کے وقت ساتھی بنا دے، قبر میں اس کو ہمارا ساتھی بنا دے، حشر میں اس کو ہمارا سفارشی بنا دے، یہاں تک کہ ہم کو جنت کے اونچے درجات ہم حاصل نہ کر لیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے ذریعے سے تیری رضا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو ڈالی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی یہ ذمہ داری میں اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرا بہت شکر ادا کرتے ہیں، بے شک یہ تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ، اس میں صرف اور صرف تیری تعریف ہے۔ ہماری ذات کمیوں سے، کوتاہیوں سے، غلطیوں سے اللہ تعالیٰ بھری ہوئی ہے۔ ایک پاک ذات اور مکمل جو ذات ہے، تمام عیب سے پاک ذات صرف اور صرف تیری ذات ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں سبحان اللہ، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہم تیری تکبیر بیان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد حمدا
حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ ایک بار جو ہے درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو چلیے الحمدللہ ہم لوگ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں آگے کی آیتوں کے ساتھ. اور آپ لوگوں کو بھی سب کو جو ہے بہت بہت میری طرف سے جو ہے دلی مبارکباد کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ تمام جو ہے سفر مکمل کیا، طے کیا. الحمدللہ کچھ لوگ ہیں جو ڈے 1 سے میرے ساتھ ہیں الحمدللہ، اور کچھ لوگ جو ہے ہمارے اس جو ہے کاروان میں جو ہے اس دوران سفر میں بیچ میں جڑے، پر الحمدللہ ہم سے ایسے جڑ گئے کہ پھر اب ہمارا اور آپ کا جو ہے پھر کبھی جو ہے سپریشن نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. تو ہمیشہ اللہ تعالی ہم کو اسی قرآن کی جو ہے ذریعے سے اس کو سورس بنا کر ہم کو ہمیشہ جوڑے رکھے، اور آپ سب کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں آپ لوگوں پر نازل ہو. آپ لوگوں کو بھی جو ہے بہت بہت مبارک. الحمدللہ میرے کو بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی. انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں ہم لوگ کہ کچھ جو ہے بہت اچھا سا جو ہے اس کا ہم لوگ جو ہے آن لائن ہی سیلیبریشن کریں کیونکہ یہی پاسبل ہے. تو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے اپن، اور کچھ کمپٹیشنز بھی رکھیں گے ہم لوگ اس سے ریلیٹڈ. تو انشاءاللہ کچھ ترانہ نظم والا کمپٹیشن ہو سکتا ہے ہمارا، اور کچھ جو ہے ہمارے کوئزز ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے. بہرحال انشاءاللہ اچھی سی جو ہے سیلیبریٹ کریں گے. تو اس کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کو بتائیں گے. ابھی تو پلان ہو رہا ہے ہمارے تمام جو ہے انصاریہ سسٹرز پلان کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا. اور انشاءاللہ ابھی فلیش کوئز ہوگی آپ کی ابھی آج، تو کلاس ختم ہوتے ساتھ ہی آپ لوگوں کے گروپ میں فلیش کوئز آ جائے گی. تو چلیے اس کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں ہم لوگ کل انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.